فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے نہایت معزز سامعین، کتاب نبی امی کے ساتھ میں آپ کے لیے آج تیسری سٹنگ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر عرض کرتی ہوں کہ ہم یہ کوشش جو ہے یہ کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں اس کتاب کو پہنچانے کی۔ آج جو سب ٹاپک ہم جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے حیرت انگیز بات، اور یہ صفحہ 25 ہے اس کتاب کا، جہاں سے ہم آج کی صفحہ 25 کے درمیان سے ہم آج یہ ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات۔ 4 سال قبل ایرانی اخبارات اور رسائل نے ایک حیرت انگیز بات شائع کی کہ ہندوستان کے لوگ مسلمان دانشور معاف کیجیے گا کہ ہندوستان کے ایک مسلمان دانشور جس کا نام سید عبداللطیف ہے اور جو دکن حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، جو مشرق قریب اور ہندوستان کے تہذیبی مطالعاتی ادارے کے سرپرست بھی ہیں، نیز دکن حیدرآباد کی اسلامی مطالعاتی اکیڈمی کے بھی سرپرست ہیں، انہوں نے ہندوستان کی ایک اسلامی کانفرنس میں اس سلسلے میں ایک جامع اور طویل تقریر کی جو انگریزی زبان میں شائع کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ، اور یہاں سے ان کا بیان شروع ہوتا ہے، حضور عہد رسالت سے پہلے بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ مجلہ روشن فکر، شمارہ 8، مہر و ماہ، شمارہ 15 مہر ماہ 1344، و نظریہ قانون سرد فتران، شمارہ آیان ماہ 1343، نقل از نظریہ آموزشن و پرورشن، شمارہ شہرپور 1344۔ یہ تمام حوالہ جات اس کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللطیف کی اس تقریر کی اشاعت نے اس موضوع پر مطالعہ رکھنے والے ایرانیوں میں ہلچل اور حیرانگی پیدا کر دی۔ اس بات کے شائع ہونے کے ساتھ ہی اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے یعنی شہید مطہری نے عین اس موقع پر طلباء کے اجتماع سے ایک مختصر تقریر کی۔ اب کیونکہ عوامی سطح پر اس سلسلے میں خاصی دلچسپی نظر آ رہی تھی، نیز یہ کہ موصوف کی تقریر میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی تھیں جو کسی دانشور کے لیے شائستہ نہیں ہیں،
ہم ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے ان کا ایک تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں۔ موصوف کا دعویٰ ہے کہ نمبر 1، آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونے کا سبب یہ بتایا ہے کہ مفسروں نے لفظ امی کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر کی ہے۔ یہ لفظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 106 اور 104 حضور کے وصف کے ضمن میں آیا ہے۔ آیت 106 میں ارشاد خداوندی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ ہمارے نبی امی کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ اسی طرح آیت 104 میں ارشاد ہوتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یعنی بس لوگوں خدا اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ موصوف کا کہنا ہے کہ مفسروں نے یہ سمجھا کہ امی کا معنی ناخواندہ ہے، حالانکہ امی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں دوسری آیات بھی ہیں جو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی۔ نمبر 3، بعض احادیث اور تاریخی حوالوں سے واشگاف انداز میں پتہ چلتا ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ موصوف نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم ترتیب وار ان تینوں نکات پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے بارے میں تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے۔ تو ہم اگلے صفحے پہ پہنچتے ہیں، صفحہ 27 پر، جہاں پر کہ اب تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور اس کا ٹائٹل ہے امی کا لغوی مفہوم۔ کیا حضور کے ناخواندہ ہونے کے اعتقاد کی بنیاد لفظ امی کی تعبیر تھی یا تفسیر تھی؟ اس دانشمند کا دعویٰ ہے کہ حضور کے ناخواندہ ہونے کے اعتقاد کی بنیاد صرف لفظ امی کی تفسیر تھی۔ اس لیے بنیاد ہے کیونکہ نمبر 1، مکہ اور عرب کی تاریخ شہور اسلام کے وقت اس بات کی قطعی گواہ ہے کہ آپ ناخواندہ تھے، جیسے ہی ہم پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ شہور اسلام کے وقت یہ شہود اسلام ہونا چاہیے۔ تو میں یہ دوبارہ سے پچھلی سطر سے پڑھتی ہوں۔ مکہ اور عرب کی تاریخ شہود اسلام کے وقت اس بات کی قطعی گواہ ہے کہ آپ ناخواندہ تھے، جیسا کہ ہم پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ شہود اسلام کے وقت حجاز کے ماحول میں پڑھنے لکھنے کا رواج اس قدر محدود تھا کہ اس صنعت سے واقف ایک شخص کا نام اس زمانے میں شہرت کے باعث تواریخ میں ثبت ہے، جبکہ کسی نے بھی یا حضور کے نام نامی کو ان کے ناموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے۔ فرض کریں کہ اگر قرآن میں اس موضوع کے بارے میں اشارہ یا صراحت نہ ہوتی تو لامحالہ مسلمانوں کو تاریخ کے فیصلے کے مطابق مجبوراً یہ قبول کرنا پڑتا کہ ان کے پیغمبر ناخواندہ تھے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں سورہ اعراف کی ایک اور آیت میں لفظ امی استعمال ہوا ہے جو اپنی جگہ واضح اور آشکار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی مفسرین لفظ امی کے مفہوم کے حوالے جو سورہ اعراف میں آیا ہے کسی نہ کسی حد تک اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن آپ کے ناخواندہ ہونے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل آیت کے مفہوم کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَا كُنْتَ نَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا الْأَرْبَابُ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی
آیت نمبر 48 ہے۔ اور اے رسول، قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تو یہ جھوٹے ضرور تمہاری نبوت میں شک کرتے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 28 صفحہ 28 پر۔ اب بیان جاری ہے۔ اس آیت میں واشگاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضور عہد رسالت سے قبل نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا۔ اسلامی مفسرین نے عام طور پر اس آیت کی اسی طرح تفسیر بیان کی ہے، لیکن موصوف کا دعویٰ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ موصوف کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں لفظ کتاب دیگر آسمانی کتابوں یعنی توریت اور انجیل کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کسی آسمانی یا مقدس کتاب سے واقف نہ تھے، کیونکہ اگر یہ آسمانی کتابیں عربی زبان میں نہیں تھیں اور اگر ان کتابوں کی جو کہ عربی زبان میں نہ تھیں پڑھ چکے ہوتے تو آپ جھوٹوں اور شک کرنے والے افراد کے الزامات کے ہدف قرار پاتے۔ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ عربی لغت میں کتاب کا مطلب وہ نہیں ہے جو قاری زبان عام طور سے مستعمل ہے، بلکہ اس لفظ کا اطلاق کسی بھی لکھی ہوئی چیز، خواہ وہ کاغذ ہو یا روزنامچہ، مقدس و آسمانی ہو یا غیر مقدس و غیر آسمانی ہو، ہر پر موجود ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ کبھی تو دو افراد کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آیا ہے، یا ایھا الملأ انا لفی الکتاب کریم انہ من سلیمان۔ یہ سورہ نحل کی 29ویں آیت کا حصہ ہے۔ اے میرے دربار کے سردارو، یہ ایک واجب الاحترام خط میرے نام ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اور کبھی دو اشخاص کے بارے میں ایک معاہدے کے بارے میں استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر الذین یکتبون الکتاب من الملکۃ ایمانہم فکاتبوہم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے۔ وہ بردہ غلام جو کسی عہد یا شرط نامے کے تحت خود کو آزاد کرنا چاہیں تو ان کی درخواست قبول کرو اور ان کے لیے ان کے ساتھ شرط نامے کا مبادلہ کرو۔ اور کسی لوح محفوظ اور ملکوتی حقائق کے بارے میں جو کائنات کے واقعات سے مربوط ہیں استعمال ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورہ انعام 59۔ کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ دراصل قرآن میں صرف جہاں لفظ اہل اس لفظ کے ساتھ آیا ہے اور اہل کتاب کے پیرائے میں آیا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اہل کتاب یعنی کسی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے پیروکار۔ سورہ نساء میں ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے رسول، آسمانی کتاب کے پیروکار تم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی خط نازل کراؤ۔ اس آیت میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک بار لفظ اہل کے ہمراہ اور دوسری مرتبہ بغیر اہل کے جہاں پر لفظ
معاف کیجیے گا، یہ جو اب دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے یہ بالکل اللیجبل ہے، تو میں اس لفظ کو چھوڑ کے آگے پڑھتی ہوں۔ کتاب کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب آسمانی کتاب کا جہاں لفظ کتاب مجرد طور پر استعمال ہوا ہے وہاں اس کا مفہوم ایک عام خط ہے۔ میں دوبارہ اس جملے کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اس آیت میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک بار لفظ اہل کے ہمراہ اور دوسری بار بغیر اہل کے کتاب کے ساتھ آیا ہے۔ جہاں کتاب کے ساتھ آیا ہے وہاں اس کا مطلب آسمانی کتاب، اور جہاں لفظ کتاب مجرد طور پر استعمال ہوا ہے وہاں اس کا مفہوم ایک عام خط ہے۔ اس کے علاوہ عبارت والا تختہ یمین کا بذات خود یہ مقصود بیان کرتی ہے کہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا، اور اگر پڑھنا لکھنا جانتے تو آپ پر یہ الزام لگاتے کہ دوسری جگہ سے لے کر لکھا ہے، لیکن کیونکہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا تو ایسا الزام لگانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جی ہاں، یہاں پر ایک غور طلب نقطہ ہے کہ جو شاید ڈاکٹر عبداللطیف کی رائے کی تائید کرتا ہو، گو کہ ان کے خود بھی اس کسے جاذب توجہ مبذول نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بھی مفسر نے اس کی جانب توجہ کی ہے۔ جی ہاں، یہاں یہ غور طلب نقطہ ہے جو شاید ڈاکٹر عبداللطیف کی رائے کی تائید کرتا ہو، گو کہ ان کی خود بھی اس کی جانب توجہ مبذول نہیں ہوئی، ورنہ یہی کسی بھی مفسر نے اس کی جانب توجہ کی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں لفظ تسواہ کا استعمال ہوا ہے، جس کا معاف کیجیے گا، سورہ عنکبوت کی آیت 48 میں لفظ تتلو کا استعمال ہوا ہے، جس کا مصدر تلاوت ہے۔ تلاوت کا مطلب جیسا کہ مفردات میں راغب نے بیان کیا ہے آیات مقدسہ کی قرأت ہے، اور یہ لفظ قرأت کے لفظ سے مخفف ہے کیونکہ قرأت عمومی مفہوم کا حامل ہے، لہذا گو کہ لفظ کتاب کا مقدس و غیر مقدس کتاب پر اطلاق ہوتا ہے، تاہم لفظ تتلو صرف مقدس آیات کی قرأت کے لیے مخصوص ہے۔ اب چونکہ یہاں پر لفظ تتلو استعمال میں لایا گیا ہے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ قرآن مجید سے مربوط ہے۔ یہ تائید دوسری تمام پڑھنے والی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہو لیکن اس سے قبل کی لکھی ہوئی چیز کو نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور آیت جس سے آپ کے ناخواندہ ہونے کے بارے میں اشارہ ملتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ہم نے قرآن کو جو روح و حیات ہے اپنے امر سے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس سے قبل تمہیں یعنی آپ کو معلوم نہ تھا کہ لکھی ہوئی چیز کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے پڑھائی لکھائی کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہ تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللطیف نے اپنی تقریر میں اس آیت کا حوالہ نہیں دیا،
ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ اس آیت میں لفظ کتاب کا مطلب وہ مقدس متون ہیں جو عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں نازل ہوئے۔ اس کا جواب وہی ہے کہ جو ہم نے گزشتہ آیت میں بیان کیا۔ اسلامی مفسرین اس دلیل کی بنا پر کہ جو ہم پر آشکار نہیں ہے بیان کرتے ہیں کہ لفظ کتاب کا صرف قرآن مجید پر اطلاق ہوتا ہے، لہذا اس آیت کی تفسیر سے کوئی استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسلامی مفسرین لفظ امی کے مفہوم کے سلسلے میں ہرگز ایک رائے کے حامل نہیں رہے، جبکہ آپ کے ناخواندہ ہونے اور عہد رسالت سے پہلے آپ کے پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں لا علمی کے بارے میں نہ صرف تمام مفسرین بلکہ سارے علماء اسلام نے اشتراک رائے پایا جاتا ہے، اور یہ بات بذات خود اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ حضور کے ناخواندہ ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے اعتقاد کی بنیاد لفظ امی کی تفسیر نہ تھی۔ اب ہم لفظ امی کے مفہوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگلا سب ٹائٹل آ رہا ہے لفظ امی اسلامی مفسرین کی نگاہ میں، اور یہ ہم صفحہ پڑھ رہے ہیں نمبر 31۔ اسلامی مفسرین نے لفظ امی کی 3 طریقوں سے تفسیر و وضاحت کی ہے۔ الف، ناخواندہ ہونا اور لکھائی پڑھائی کے بارے میں لا علم ہونا۔ مفسرین کی اکثریت اس نظریے کی حامی ہے یا کم از کم اس رائے کو فوقیت دیتے ہیں کہ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ لفظ امی کہ یہ لفظ یعنی امی لفظ سے ہے جس کے معنی ماں ہیں منسوب ہے۔ امی کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص لکھتے ہوئے متون اور انسانی معلومات کے لحاظ سے پیدائشی فطرت پر باقی رہا ہو، یعنی پڑھنے لکھنے کے بارے میں کسی قسم کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، یا پھر یہ لفظ امت سے منسوب ہے، یعنی جو لوگوں کی اکثریت کے عادات و اطوار پر باقی ہو، کیونکہ عوام کی اکثریت کا لکھنے پڑھنے سے کوئی سروکار نہ تھا اور بہت کم لوگ اس فن سے واقف تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک لفظ امت میں خلقت کا مفہوم مضمر ہے، یعنی جو بنی بنائی خلقت اور حالت کی صفات پر باقی رہا ہو ناخواندگی سے۔ اس سلسلے میں آشتی مشہور عرب شاعر کے ایک شعر کو بطور سند پیش کیا گیا ہے، اور یہ ریفرنس ہے مجمع البیان آیت نمبر 78 سورہ بقرہ کے ذیل میں۔ بہرحال اب یہ لفظ چاہے ہو یا سے مشتق ہو، چاہے امت سے، اس لفظ کے معنی ناخواندہ ہی ہیں۔ اور اب اس کا دوسرا پارٹ یعنی بے پارٹ کے اور امی کے معنی کے لیے، تو بے حصہ جو ہے وہ ام القریٰ کے لوگ ٹائٹل ہے۔ اس رائے کے حامی اس لفظ امی کو ام القریٰ یعنی مکے سے منسوب کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 مکہ کو ام القریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَتُنذِرُ أُمُّ الْقُرَىٰ وَفِي حَوْلِهَا، جس کا ترجمہ ہے تاکہ تم حضور ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو ڈراؤ۔ غالباً اس امکان کی بھی کتب تفاسیر میں اور متعدد شیعہ احادیث میں تائید کی گئی ہے، جبکہ ان حدیثوں کو معتبر نہیں سمجھا گیا اور کہا گیا ہے کہ انہیں یہودیوں نے وضع کیا ہے۔ مجلہ آستان قدس شمارہ 2 دلیل کے طور پر
یہ ریفرنس دیا گیا ہے۔ اس امکان کو مختلف دلائل کی بنا پر رد کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ لفظ ام القریٰ کسی خاص جگہ یا مقام کا نام نہیں، اور اس کو ایک عمومی صفت کے لحاظ سے نہ کہ خصوصیت کے ساتھ مکہ پر اطلاق ہوا ہے۔ ام القریٰ یعنی بستیوں کا مرکز، جس طرح مقام بھی بستیوں کا مرکز یا صدر مقام ہوگا، اسے ام القریٰ کے نام سے پکارا جائے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ صفت کو بیان کرتا ہے، نہ کہ اسم کو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے صدر مقام میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن زبان اور محاورے میں جو مقام بھی کسی علاقے کا صدر مقام ہو، وہ اس علاقے کا ام القریٰ کہلانے کا حقدار ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق لفظ امی ام القریٰ یعنی مکہ سے منسوب ہے۔ اس بات کی بھی تائید کی گئی ہے کہ یہ لفظ مجموعی صفت ہے، نہ کہ خصوصی اسم، چونکہ روایت کے مطابق کہا گیا ہے وَإِنَّمَا معاف کیجیے گا سامعین کرام، یہاں پر جو پرنٹ ہے وہ اتنا مدھم ہے کہ، اور چونکہ عربی ہے اس لیے میں اس عربی کے جملے کو حذف کرتے ہوئے صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تو ترجمہ آ رہا ہے کہ حضور کو اس لیے امی کہا گیا ہے کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور مکہ ام القریٰ ہے۔ اور یہ جو عربی جو جملہ میں نے عربی کا حذف کیا ہے اپنی اس وقت کی ریڈنگ میں مس پرنٹ کی وجہ سے یا مدھم پرنٹ کی وجہ سے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا ہے فی الحال کہ یہ کہاں پر موجود ہے یہ جملہ۔ نیز یہ کہ لفظ امی کا ان لوگوں پر اطلاق ہوا ہے جو مکے کے رہنے والے نہ تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ۔ اس آیت کا بھی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ ترجمہ ہے اہل کتاب اور امیین یعنی غیر یہودی اور عیسائی عربوں سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو، کیونکہ عرب ایک آسمانی کتاب کے پیروکار نہ تھے، انہیں امیین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کا یہودی عوام میں جو جاہل تھے، ان پڑھ تھے اور اہل کتاب میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان پر اطلاق ہوتا تھا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی 78 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب خدا کو صرف توہمات اور خیالات کی حد تک سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن میں جن یہودیوں کو امی قرار دیا گیا ہے وہ مکے کے رہنے والے نہ تھے، غالباً وہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھے۔ پیج 34۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ام القریٰ سے منسوب ہو تو ادبی قاعدے کے مطابق امی کی جگہ اسے قروی کہنا چاہیے، کیونکہ نحو و علم و صرف کی نسبت کے باب کے اصول کے مطابق
جب مضاف اور مضاف الیہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں مضاف اب یا یا عین یا بنت کا لفظ ہو تو لفظ کا مضاف الیہ سے نسبت دی جاتی ہے کہ مضافت سے، جیسا کہ ابو طالب، ابو حنیفہ، بنی تمیم سے منسوب کو طالبی، حنفی، تمیمی کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے حصے پر، جو امی کی جو وضاحت ہو رہی ہے، اس کا تیسرا حصہ جیم، جس کا ٹائٹل ہے عرب کے وہ مشرکین جو آسمانی کتاب کے پیروکار نہ تھے۔ اس نظریے کی بھی مفسرین پرانے ادوار سے حامل رہے ہیں۔ مجموع البیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کے ضمن میں، جہاں امیین کو اہل کتاب کے بالمقابل قرار دیا گیا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ میں اس نظریے کو عبداللہ ابن عباس، جو ایک عظیم صحابی اور مفسر سے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 یعنی 48 میں ابو عبداللہ سے روایت نقل کی گئی ہے، جبکہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبری نے خود بھی اس آیت کے اسلوب سے اس مفہوم کا انتخاب کیا ہے، اور زمخشری نے کشاف میں اس آیت اور آل عمران کی آیت نمبر 45 کو اس نہج پر تفسیر کیا ہے، جبکہ فخر رازی نے اس امکان کا سورہ بقرہ کی آیت اور آل عمران کی آیت 20 کے ضمن میں حوالہ دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مفہوم پہلے مفہوم سے الگ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ بھی کسی آسمانی مقدس کتاب کے پیروکار نہ ہوں اور پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ بھی ہوں تو انہیں امی کہا جائے، بلکہ اس لفظ کا اطلاق اس لیے مشرکین عرب پر اطلاق کیا گیا کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، لہٰذا مشرکین عرب کے سلسلے میں اس لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، کسی آسمانی کتاب کے پیروکار نہ ہونے کے ناطے نہیں۔ لہٰذا جہاں پر لفظ کی شکل میں آیا ہے، جہاں یہ لفظ جمع کی شکل میں آیا ہے اور عرب مشرکین پر اس کا اطلاق ہوا ہے تو وہاں اس امکان کو سامنے رکھا گیا ہے، لیکن جہاں پر اس لفظ کا مفرد صیغہ استعمال میں لایا گیا ہے اور حضور پر اس کا اطلاق ہوا ہے تو کسی بھی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ آپ کسی آسمانی کتاب کے پیروکار نہ تھے۔ اس صورت میں صرف دو امکان سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو لکھائی کے بارے میں واقفیت نہ تھی، اور دوسرے یہ کہ آپ مکے کے رہنے والے تھے۔ اب کیونکہ دوسرا امکان قطعی دلیلوں کے ذریعے ہوا ہے، لہذا حتمی طور پر حضور کو اس لیے امی کے لقب سے پہچانا گیا ہے کیونکہ آپ نے پڑھنے لکھنے کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس لفظ کے مفہوم کے سلسلے میں یہاں یہ ایک چوتھا امکان بھی سامنے آتا ہے کہ وہ مقدس کتابوں کے مفہوم کے بارے میں لا علمی ہے، اور یہ امکان ہے جسے ڈاکٹر عبداللطیف کی ذاتی اختراع ہے۔ غالباً انہوں نے اس مفہوم کو جو قدیم مفسرین سے منقول ہے غلط ملت کر دیا ہے۔
موصوف کہتے ہیں کہ امی اور امیین کے الفاظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کے ایک ہی مفہوم کو سامنے رکھا گیا ہے۔ امی لفظ کے معنی لغت کی روح سے نوزائیدہ بچے کے ہیں جو شکم پر سے پیدا ہوا ہو اور جو نہ بول سکتا ہو اور نہ لکھ سکتا ہو، اور اس کے ضمن میں امی اسے کہا گیا ہے جو نہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا۔ امی لفظ کے یہ بھی معنی ہیں جو ام القریٰ پر میں رہائش پذیر ہو۔ ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں یا صدر مقام، اور یہ وہ صفت ہے جو آحصور کے زمانے کے عرب شہر مکہ کے لیے استعمال کرتے تھے، لہذا جو مکے کا رہنے والا تھا اسے امی بھی کہا جاتا تھا۔ قدیم قدیم سامیتوں کے بارے میں علم نہ رکھنے والے افراد، نہ کہ جنہیں قرآن میں اہل کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور پہچانا گیا ہے، جو در حقیقت یہود اور نصارہ تھے، وہ بھی امی کہلاتے تھے۔ نیز یہ کہ اسلام سے قبل ان عربوں کے لیے جو کسی مقدس آسمانی کتاب کے حامل نہ تھے اور توریت اور انجیل کے پیروکار بھی نہ تھے، ان کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ امیون استعمال میں لایا گیا ہے، اور یہ لفظ اہل الکتاب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اب جبکہ لفظ امی کے لیے اتنے زیادہ اور مختلف معنی وجود رکھتے ہیں، یہ بات واضح نہیں ہے کہ قرآن کسے مسلم اور غیر مسلم مشرکین اور مترجمین، کیونکہ صرف نوزائیدہ بچے کے لیے ہی لفظ امی کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں لفظ ان پڑھ اور نادان کو ہی کیوں امی کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام سے قبل مکے کے رہنے والوں کو امیین یا ان پڑھ گروہ قرار دیا۔ یہ نظریہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نظریہ قانون سر دختران شمارہ آیات ماہ 1344 اور ہجری، نقل از نشریہ آموزش و پرورش شمارہ شہرپور 1344، یہ دو ریفرنسز جو ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں آ کر ہم اس حصے کی ریڈنگ کو اب ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ ہمارا سب ٹائٹل جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اور اب ہم اسی پیج 36 کے شروع کے حصے کو چھوڑ کر جو پڑھ دیا گیا ہے، آگے اگلا سب ٹائٹل جو ہے وہ موصوف کے نظریے کا تنقیدی جائزہ ہے، اور اس تنقیدی جائزے کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ٹیک اپ کریں گے۔ تو اب آپ نگہت رضا کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ خدا حافظ۔